الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم مشائخ، میرے محترم علماء، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ میں پھر سے ایک بار پاکستان کی سرزمین میں، خصوصاً لاہور اور خصوصاً جامعہ اشرفیہ میں ابھی موجود ہوں۔ میری تمنا تھی، ایک وقت میں 33 سال پہلے آیا تھا جب میں تقریر نہیں کرتا تھا، جب تقریر کرنے لگا تو تمنا تھی کہ پاکستان آؤں اور دیگر اسلامک ادارے دیکھوں، اور اللہ نے وہ اب یہ تمنا پوری کی۔ اور تقریر کے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، تو اس اردو تقریر میں ظاہر ہے کہ کچھ غلطیاں ہوں گی، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اور جس طریقے سے مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ میں مکہ میں گیا تھا اور وہاں جامعۃ سعودیہ، ادھر میں نے ان کے استادوں کے ذریعے کچھ قرآن کے بارے میں سیکھا، اور یہ میرا شوق تھا کہ میرے والد جو تھے وہ شافعی تھے، کوکنی ہم لوگ تو شافعی تھے، لیکن وہ ہمیشہ الحمدللہ کوئی بھی عالم ہو انہیں گھر پہ بلاتے تھے، چاہے حنفی، شافعی، مالکی، اہل حدیث، دیوبندی، تبلیغی، بریلوی، وہ گھر پہ بلاتے تھے۔ تو بچپن سے میرا رابطہ ہے کئی علماء کے ساتھ گفتگو کرنے کا۔ جب شروع میں تو ہمارے گھر پہ آتے تھے شافعی علماء، بعد میں مجھے یاد ہے کہ قاضی مجاہد القاسمی، آپ نے نام سنا؟ آپ نے سنا قاضی مجاہد القاسمی کا نام؟ وہ بڑے فقیہ تھے، حنفی مذہب کے بڑے فقیہ تھے، اور مجھے سعادت حاصل ہوا کہ جب میری عمر کم تھی، ان کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ اسلام کے بارے میں گفتگو کی، وہاں سے رجوع شروع، پھر مولانا علی نظمی کے ساتھ، بعد میں مختار نظمی کے ساتھ، اہل حدیث کے امیر تھے، اور کئی علماء کے ساتھ، اور بعد میں اس کے بعد ماشاءاللہ سعودی عربیہ گئے، وہاں کئی علماء کے ساتھ۔ تو میں کوئی دارالعلوم سے فارغ نہیں ہوں، میں احمد دیدار صاحب سے متاثر ہو کے ایک دائی بنا، ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی، میرے والد ڈاکٹر تھے، میرے بھائی ڈاکٹر تھے، اور دیدار صاحب سے متاثر ہو کے دعوتی میدان میں داخل ہوا۔ پھر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جب میں آیا تھا 1991 میں، 33 ایئرس پہلے، ان نے کہا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں بولا دونوں، ڈاکٹر اور دائی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو دونوں میں سے ایک کو چننا ہوگا۔ میں نے 7 سال کوشش کی اور ناکامیاب تھا۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحم اللہ نے جنت نصیب فرمائے، وہ ایک ذریعہ تھا کہ میں فل ٹائم دائی بن گیا، اور الحمدللہ میں کوئی مفسر نہیں ہوں، میں محدث نہیں ہوں، میں دائی ہوں، عام دائی ہوں۔ اللہ کے حضور فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، ایک بھی آیت آپ جانتے ہیں اللہ کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں، آپ اس کا پیغام پیش کرو۔ تو الحمدللہ میں مختلف علماء کے ساتھ جب اٹھا بیٹھا تو الحمدللہ میں نے علم کئی علماء سے حاصل کی الحمدللہ، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہ میں فقیہ ہوں، نہ میں فتویٰ دیتا ہوں، لیکن داعی ہوں،
میری اسپیشلٹی ہے, میری خصوصیات ہے کہ غیر مسلم کو اللہ کی طرف بلانا. اور جب دعوت دیتے ہیں غیر مسلم کو تو کبھی کبھی وہ فقہ سوال کرتے تو جواب دینے پڑتا ہے. لیکن اگر آپ خود اپنی طرف سے فتویٰ نہیں دیتے اور کوئی عالم کا فتویٰ پیش کرتے ہیں تو آپ چھتر چھایا میں آپ کس کے امبریلا میں. تو میں کبھی بھی میں اپنے آپ کو نہ فقی سمجھتا ہوں نہ مفسر سمجھتا ہوں, نہ میں اپنے آپ کو محدث سمجھتا ہوں, لیکن کئی محدثین کے پاس پڑھا. سب سے پہلے میرے حدیث کے ٹیچر تھے ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی, جو مدینہ یونیورسٹی کے ڈین تھے. وہ اصل میں ہندو تھے. جب اسلام قبول کیا ینگ ایج میں 19 سال کے, انہیں ہجرت کرنی پڑی تو سعودی عربیہ. بعد میں پھر وہ گئے کیرو میں اور یونیورسٹی کیرو کی یونیورسٹی الازہر میں پی ایچ ڈی حاصل کی. پھر وہ ڈین بنے اسلامی یونیورسٹی مدینہ. جب میں بڑے علماء سے ملا اور اللہ کی مدد تھی, مجھے احساس ہوا کہ جب وہ بڑے علماء سے ملتے تو ان کا ذہن اتنا کھلا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ اختلاف کے بات پہ جھگڑا نہیں کرتے. یہ نیچے کے جو لوگ رہتے ہیں, افسوس کی بات ہے, میں آپ لوگوں کی بات نہیں کرتا ہوں, تو ہم جو بڑے علماء ہوتے وہ لوگ کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں, جو چھوٹے ہوتے وہ ادارے کی طرف بلاتے یا اپنے گروہ کی طرف بلاتے یا اپنی طرف نسبت کرتے. تو جب اسلام کی دعوت دو تو اللہ کی طرف بلاؤ, اللہ کے رسول کی طرف بلاؤ. اسی لیے میں نے جب عربی زبان پہ مہارت نہیں تو جو میرے میں کمی تھی میں نے طے کیا میرے بچوں کو وہ پوری کرو. تو جب میرے بچے پیدا ہوئے, میرے پاس ایک بیٹا 2 بیٹی ہیں, تو 3 سال کی عمر سے نرسری میں ہم نے اسکول قائم کیا اور نرسری سے ان کو لغہ فصاحت سکھایا اور انگریزی. یہ 2 زبان پہ مہارت, پبلک اسپیکنگ, تقریر کرنا 3 سال کی عمر سے حافظ بنا. تینوں بچے حافظ ہیں اور 16 سال کی عمر تک کے 2 زبانوں کو انہوں نے علم حاصل کیا. اور ہمارے اسکول میں جو نظام تھا وہ تعلیم دونوں جہاں کے لیے, دنیا اور آخرت کے لیے. تو اس کے اندر ہم کچھ بچوں کو 1/3 بچوں کو چنتے ہیں اور حافظ بناتے ہیں ساتھ پڑھائی کے ساتھ. تو عربی اور انگریزی زبان پہ مہارت, اور جو لوکل زبانیں ہندی, مراٹھی, اردو وہ بہت کم. تو اسی لیے میرا بیٹا اور میں بھی اردو پہ مہارتیں رکھتے ہیں. لیکن جو ڈگری ہے انگریزی کی وہ ہے UK سے, تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسلمان کی ڈگری انڈین ڈگری. ساتھ عربی پڑھاتے, قرآن, حدیث, شریعہ, فقہ عربی میں, اور جو دعوت سکھاتے انگریزی میں, اسلام کے بارے. تو 60% جو تعلیم ہوتی تھی پورے اسکول میں انگریزی میں اور 40% عربی میں. صرف عربی زبان عربی میں, حدیث بھی عربی میں, فقہ بھی عربی میں, اور جتنے بھی اسلامک سبجیکٹس تھے. اور اس کے بعد میرا بیٹا 12th پاس کرنے کے بعد جامعۃ الامام بن سعود یونیورسٹی ریاض میں 7 سال تعلیم حاصل کی, صرف عربی میں, بیچلرس کے شریعہ میں. اور اس کے بعد 3 سال ملیشیا میں. وہاں پہ اس کے بعد آپشن تھا اردو کرے یا عربی کرو. انہوں نے عربی چنا کیونکہ انگلش تو جانتے ہیں, ہم لوگ بات کرتے تو انگلش اگر عربی سے ناطا چھوٹ جائے گا تو کمزور ہو جائے گا. انگریزی ہر دن بات کرتے. تو اسی لیے میرے بیٹے کی جو تعلیم حاصل ہوئی انگریزی میں کم, عربی میں زیادہ, اور اردو پہ تو مہارت نہیں. بٹ پھر بھی پہلی بار زندگی میں پاکستان میں اردو میں تقریر کی. کراچی میں کی تو ابا 50 میں کیسے بات کرو, اللہ مدد کرے گا. 1.5 گھنٹہ بات, اللہ کی مدد ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب میں پاکستان آیا تو میرے دماغ میں ایک تصور تھا, کیونکہ پاکستانی مجھ سے محبت کرتے ہیں. میں پاکستانیوں کو ملتا ہوں گلف کنٹری میں, چاہے وہ دبئی ہو, چاہے سعودی ہو, چاہے قطر ہو, چاہے UK ہو, وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ.
تو میں جب آیا پاکستان میرے ذہن میں ایک تصور تھا کہ یہ لیول کا محبت کریں گے، لیکن میں غلط ثابت ہو گیا. میں دیکھا یہاں 10 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں. جو تصور تھا میرے دماغ میں 10 گنا زیادہ. اور اس ٹرپ کا میرا مین مقصد تھا کچھ تقریر کرنا اور جتنے اسلامک ادارے اس کو وزٹ کرنا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سارے دنیا میں آج جیسے مسلمان کی تعداد بڑی ہے 25%، 2 بلین 8 بلین میں سے، لیکن سب جگہ ہم پٹے جا رہے ہیں. ہمیں لوگ فٹ بال کی طرح لات مار رہے ہیں، ہماری کوئی قدر ہی نہیں کرتا ہے. آپ دیکھیں گے 9ویں صدی میں 10ویں صدی میں مسلمان دنیا کے ٹاپ پہ تھے، تعداد کم تھی. اگر آپ کو سائنس سیکھنا ہے، یوروپین کہتے تھے ڈارک ایجز، یوروپین کے لیے فرنگی کے لیے ڈارک ایج تھا، اندھیرا دور. دنیا کے لیے مسلمان ٹاپ تھے سائنس میں، ٹیکنالوجی. اگر آپ کو سائنس سیکھنا ہے تو لازم آپ کو عربی زبان سیکھنا چاہیے. اس وقت ابھی انگریزی انٹرنیشنل زبان ہے، اس وقت ہم ٹاپ پہ تھے، ابھی باٹم پہ، کیونکہ ہم نے قرآن اور حدیث سے دور کیا ہے. تو قرآن حدیث کا رشتہ، جو مسلمان اور قرآن مجید کا رشتہ ہے، وہ کمزور ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم قرآن کے اور قریب آئے. اور ہمیشہ دعوت دیجیے اللہ کی طرف. تو میں جو کچھ چیز کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں بھی صحیح ہوں. اکثر مسلمان کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں. فرق بہت کم ہے. میں ہی صحیح ہوں مطلب اونلی آئی ایم رائٹ. میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. میں بھی، آپ بھی ہو سکتے صحیح. اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. I am only right, I am also right. تو اللہ نے جو مجھے بچپن میں جو موقع دیا کہ دیگر علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کچھ علماء سے کم بیٹھا، کچھ زیادہ، کچھ تعلیم حاصل کی، تو میرا ایکسپیرینس الحمدللہ. تو اللہ کی شاید یہ کہتے ہیں نا مکر اللہ واللہ خیر ماکرین، یا اللہ سب سے بڑا پلانر ہے. تو اللہ کے پلاننگ کے ذریعے الحمدللہ جو بھی کچھ، میں تو میڈیکل ڈاکٹر تھا، دعوتی میدان میں آیا. آپ جانتے ہوئے کہ میں بچپن میں ہکلاتا تھا. اگر کوئی پوچھتا تھا تمہارا نام کیا، میرا نام داخل بات نہیں کر سکتا. آپ میں یہ سوچ سکتا تھا کہ سب سے بڑا ڈاکٹر بنوں گا، سرجن بنوں گا، لیکن 25 لوگ کے سامنے بات کر تو وہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا. جب دعوتی میدان میں آئے تو جب اسٹیج پہ آئے تو ہکلانا گل، اسٹیج کے نیچے آئے پھر سے ہکلانا شروع. جب غیر مسلم سے بات کرنے لگا تو ہکلانا گائے، مسلمان سے بات کیا پھر سے ہکلانا آ گیا. تو یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے میرے لیے. اور جو موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے میرے لیے ڈبل لاگو ہوتی ہے، ڈبلوں کے لیے لاگو ہوتی ہے. میرے ڈبل کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام ہکلاتے میں بھی ہکلاتا. اسی لیے تقریر کے پہلے جو دعا ہے سورہ طٰہٰ کی سورہ نمبر 20 آیت نمبر 25 سے 28 میں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا اللہ میرے صدر، میرے چیسٹ کو کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، اور جو میرے اور آپ کے درمیان جو بیریئر ہے اسے نکال. اور ڈبل میننگ ہوتی ہے کہ میرے زبان میں جو لکنت ہے اسے نکال. تو میرے ڈبل لاگو ہوتی ہے تاکہ آپ میسیج کو سمجھ سکیں. ہم افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ یہ جو مین ماسٹر کی فتاوا ہے، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، اللہ تعالیٰ فرماتے کل یا اہل کتاب، تو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو. ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، آپس میں کسی کو شریک نہ کریں، کسی کو معبود نہ بنائیں. اور اگر وہ نہ مانے تو کہو کہ ہم مسلم ہیں، قال اننی من المسلمین.
اور یہ آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے اہل کتاب مطلب یہود اور نصارہ، لیکن ہم کوئی بھی غیر مسلمان سے یہ فارمولا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آیت کے شروع میں آتا ہے اہل کتاب یہود اور نصارہ، لیکن آپ ہندو سے بھی بات کر سکتے ہیں، بدھسٹ سے بھی کر سکتے ہیں، کس سے بھی، اور یہ تفصیل میں ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ایک سٹیپ آگے لیں گے تو جو ہمارے مسلمان کے جتنے ادارے ہیں چاہے فرقے ہیں اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ڈفرنس جو ہے صرف 2%، 4%، 5%، اس سے زیادہ نہیں، 95% سے ہے۔ تو ہم 95% کو چھوڑ کے وہ 3 اور 4% کے اوپر جھگڑا کرتے ہیں۔ اور ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے جو میں نے سیکھی یہ بڑے بڑے علماء سے، ایک ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے افضل۔ فرض افضل، نماز پڑھنا فرض ہے، ہاتھ کیا مانیں گے؟ شافعی کے ہاتھ اوپر مانیں گے، حنفی کے ہاتھ نیچے مانیں گے، لیکن چاروں ائمہ کہتے ہیں کسی بھی طریقے سے نماز پڑھو، نماز قبول ہوتی ہے۔ شافعی کہیں گے سینے پہ ہاتھ باندھنا افضل ہے، حنفی کہیں گے ہاتھ نیچے باندھنا۔ یہ چھوٹے اختلاف رفتن کرنا چاہیے کہ آمین بولنا چاہیے، کوئی بھی ائمہ نہیں کہتے یہ فرض ہے۔ تو افضلیت کے اوپر جھگڑا کرنا، فتنہ قرآن کی آیت ہے کہ مرڈر سے زیادہ حرام ہے۔ میں یہ نہیں بولوں کہ آپ لوگ کر رہے ہیں، غلط نہ سمجھ، میں میرے مشن کی بات کر رہا ہوں، مشن کی۔ جامعہ اشرف ہے ماشاء اللہ، تو میں نے اردو کی وجہ سے غلط فہمی بن رہا ہوں، کیونکہ انڈیا میں جب میں انگریزی میں تقریر کرتا تھا ماشاء اللہ سب مسلمان کے فرقے میرے ساتھ تھے، کیونکہ انگریزی میں جانے گا ذاکر بھائی کو سب دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہلیت سب، اور سب میرے والد کے دوست تھے، تو میں نے شروع کیا تقریر کرنا انگریزی میں سب۔ تو وہاں کے پولیس کمشنر نے مجھ سے کہا، ہندو تھا، میں آپ سے ناراض ہوں۔ میں بولا کیوں؟ آپ تقریر انگریزی میں کیوں کرتے ہیں؟ اردو میں کرو، ہندی میں کرو، عام مسلمان ہندی زیادہ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے زبردستی کیا اور میں نے شروع کیا، اور جب پیس ٹی وی شروع ہوا تو اردو میں تقریر کی، اور اردو میں تقریر کرنے کے بعد میرے خلاف فتوے لگ گئے، بہت فتوے لگے، چھوٹے فتوے، بڑے فتوے، کافر کے فتوے۔ تو ایک ہوتا ہے کہ آپ نے جواب دینا، تو میں نے کیا کہا، ہم لوگ کے جب کانفرنس ہوتے تھے انگلش میں ہوتے تو اردو میں، اور میں تو سب کے ساتھ ماشاء اللہ میں تعلقات اچھے تھے، تو جو میرے خلاف بھی بات کرتا تھا میں ان کو میرے منچ پہ بلاتا تھا، میرے پروگرام میں۔ تو لوگ جب اعتراض تھے کیوں بلا رہے ہیں، میں ان سے کہتا تھا قرآن کی کوئی بھی آیت نہیں جس میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کرو تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کریں تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول بات کرتے ہو، مجھ سے اختلاف کرتے مجھے کوئی پرابلم نہیں، میں بلاتا تھا، میرے اسٹیج پہ میرے خلاف بات کرتے تھے لیکن بعد میں میرے دوست بن جاتے تھے۔ میں عمل کر رہا تھا قرآن کی آیت سورہ فصل سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34، اگر کون آپ سے برا برتاؤ کرتا ہے، ایون تھنگ کرتا ہے، آپ اس سے اچھا برتاؤ کرو، ہو سکتا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کا دشمن۔ تو اگر ہم قرآن ماشاء اللہ آپ لوگ میں سے اچھا سمجھتے قرآن، آپ اگر قرآن کے جو ہدایت پہ عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن ہیز دا سلیوشن، قرآن میں انسانیت کے مسائل کا حل ہے، خالی ڈھونڈنا چاہیے کدھر ہے۔ تو جب میں شروع کیا تو کچھ لوگ ناراض ہو گئے، تو الحمدللہ قرآن میں لکھا ہے قال اننی من المسلمین، تعالیٰ الی کلمۃ کے آخر میں کیا لکھا ہے قال اننی مسلمین، کہو کہ میں مسلم ہوں۔ تو ہمیں یکساں ہونا چاہیے مسلم میں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کون اپنے آپ کو اگر دیوبند سے آپ فارغ ہے دیوبندی بولتے بالکل جائز ہے، کون مدینہ سے فارغ ہے مدنی بولیے، اس میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب دین اور اللہ کی نسبت سے ہم کہنا چاہے مسلمان ہیں، آپ لقب دیتے تو کوئی اعتراض نہیں، اگر کہاں سے آپ فارغ ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کدھر رہتے ہیں، کدھر سے فارغ بھی ہو جائے گا۔
لیکن قرآن کی آیت ہے جو میں آیت کی تلاوت کی اس تقریر کے پہلے، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹو۔ اللہ کی رسی قرآن سے ہے۔ تو اگر ہر مسلمان چاہے کدھر سے ہو، دیوبند سے ہو، بریلوی سے ہو یا مدنی ہو، کوئی بھی ہو، اگر اللہ کی کتاب، اللہ کی رسی، اللہ کی کتاب اور حدیث پہ بلائے صرف، تو میں جب دیکھتا ہوں کہ جو بڑے علماء ہیں، بڑے علماء وہ یہی کرتے ہیں، اسی لیے اللہ نے بڑا کرتا ہے۔ آپ اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ آپ کو اونچا کرے گا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں، میں اگر میری طرف بلاؤں گا میرا نام اونچا ہوئے گا، یہ غلط ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی آپ کو مدد نہیں کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 107 میں، اگر اللہ آپ کی مدد کرے گا کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکتا ہے، اگر اللہ آپ کو چھوڑ دے گا اس کے بعد کوئی بھی نہیں مدد کرتا ہے، کوئی بھی نہیں مدد کر سکتا ہے۔ اے مومنو، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ تو اب اللہ کی طرف بلاؤ، جو آپ کا تصور ہے کہ آپ کو 2 پوائنٹ لینا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو 1000 پوائنٹ دے گا۔ تو اگر اللہ کی طرف بلاؤ تو آپ دیکھیں گے، تو اس میرے پاکستان کے دورہ میں جب میں آیا لاہور میں گیا اہل حدیث کے ادارے میں گیا رائے گنج تبلیغ جماعت، میں گیا مولانا طارق جمیل کے وہاں، اور میں جو محبت دیکھا سب جگہ، ماشاء اللہ لوگ مجھے استقبال کر رہے ہیں۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، اپنے اپنے گروہ کے عالم کو لوگ، آپ اگر اللہ کے رسول کی زندگی پڑھو گے تو ہر صحابہ سوچتا تھا اللہ کے رسول مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرے، سوچتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول کی جو ان کا برتاؤ کرنے کا طریقہ تھا، ہم تو ان کے قریب بھی نہیں، ہمیں کوشش کرنا چاہیے ان کے ہدایت پہ عمل کریں۔ تو اسی طریقے سے اگر ہر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے قرآن اور حدیث پہ، تو ہم دیکھیں گے پھر سے ہم اس دنیا میں ہو۔ آج دیکھ رہے ہم پٹے جا رہے ہیں، دیکھو غازہ میں کیا ہو رہا ہے، 1 سال کے اوپر ہو گیا، کیا کر سکتے ہیں؟ تقریر کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے ایک تقریر کی ہے، وہ بھی تقریر ہی ہے، کیا کرتے 15 پوائنٹ ایکشن پلان، 15 نقطے مسلمان امہ کے لیے فلسطین کے لیے۔ تو میرا شارٹ میسج ہے جو قرآن کی آیت سورہ عمران سورہ 3 بس نمبر 103، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، قرآن اور صحیح حدیث، اور اپنے عمل میں کمپرومائز مت کرو۔ اگر میں سمجھتا ہوں، میری تحقیق کہتی ہے کہ سینے کے اوپر ہاتھ مارنا افضل ہے، لیکن دوسرے پہ تنقید مت کرو۔ آپ کی تحقیق کہتی ہے ہاتھ نیچے مارنا، عمل افضل کرو، عمل افضل کرو، اس پہ کمپرومائز مت کرو، لیکن جو افضل ہے اس پہ جھگڑا مت کرو۔ آپ سمجھے نا، جو حرام اور حلال ہے اس کے اوپر آپ اختلاف کرتے ہیں، تو افضلیت کے اوپر ہمیں کمپرومائز کرنا چاہیے کہ جب باقی کوئی عالم دوسری رائے رکھتا ہے تو ہمیں بولنا چاہیے ہم بھی صحیح ہیں۔ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کمپرومائز کرو، آپ کو لگتا ہے آپ کی تحقیق کہتی ہے کہ ہاتھ نیچے باندھو، آپ علمی لحاظ سے گفتگو کر سکتے دوسرے عالم سے، بہتر، لیکن جھگڑا مت کرو۔ تو آپ دیکھیں گے جو 5% فرق ہے، جتنے ائمہ ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل میں اللہ ہے موسیون نے مولا رحم اللہ، وہ چاروں بڑے عالم تھے۔ ان کو اگر پتہ آ جا کے دیکھیں گے کہ اگر ان کے ذریعے لوگ اختلاف کر رہے، ان کا مقصد تھا لوگ کو دین سکھانا، تو جب آپ بڑے علماء کے ساتھ نسبت رکھیں گے تو پتہ چلے گا ان کا معیار اونچا ہے، اور ان کو اونچا اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے جاتا ہے۔
تو اس بات کے ساتھ میں تقریر کو ختم کرتا ہوں اور غلطیاں کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اور میں یہاں لیٹ آیا تقریباً 40 منٹ، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. ہمیشہ وقت کا پابند ہونا چاہیے مسلمان کو، لیکن حالات کی وجہ سے لوگ کی محبت میں مجھے لیٹ کر دیا. تو انشاءاللہ اس بات پہ میں ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.